فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، اور جس کے کرم و عطا کی وجہ سے ہم آج اس قابل ہوئے کہ کاشانۂ بصیرت کے تعاون سے، جو کہ یوٹیوب کا ایک چینل ہے، ایک کتابچے کو ہم اور آپ مل کر پڑھیں۔ اور کتابچے کا عنوان جیسا آپ سب جانتے ہیں یہ ہے مسلم بن اوسجہ، اور یہ آج اس کی 5ویں ریکارڈنگ ہے۔ ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 42 پر۔ تو آئیں جہاں سے ہم نے ربط چھوڑا تھا اس سے آگے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 42 پہ جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے ام مسلم میں عربی شاعر کا مرثیہ۔ یہاں لفظ لکھا ہوا ہے، اس کو پروناؤنس یا تو کیت کریں گے یا قیت کریں گے، کاف یہ تے۔ قید دربار صادق علیہ السلام کے مرثیہ گو تھے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام نے ان کے اشعار پر اصلاح دی تھی۔ انہوں نے شہدائے کربلا کے مرثیے میں مسلم بن اوسجہ کا تذکرہ کنیت کے ساتھ ان لفظوں میں کیا ہے: وَإِنْ أَبَا حجل قتیل مہاحل، یعنی ابو حجل مسلم بن اوسجہ بھی مقتول تھے جو زمین کربلا پر غلطاں پڑے تھے۔ اگلا عنوان جو یہاں پہ دیا گیا ہے وہ ہے نصرت امام علیہ السلام کا بہترین پھل۔ انصار کی سرفروشی اور ان کے حسن عمل کو جزائے قتل سے پہلے ہی ان حضرات کے سامنے آ چکی تھی، اور جب حسین علیہ السلام سردار جوانان جنت نے اس پرخلوص مجمع کو اپنے اعجاز سے نماز ظہر کے بعد نظروں سے بہشت دکھا بھی دیا تھا، یہ سوال باقی نہیں رہتا کہ انصار امام کے بہشت میں کیا حقوق تھے۔ لیکن جب حبیب بن مظاہر ایسے فقیہ کا امام وقت کے سامنے مسلم کو بشارت بہشت دینا ثابت کرتا ہے کہ ان کی منزل اصحاب رسول سے بلند تھی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابی خاص عثمان بن مظعون کے جنازے سے گزر رہے تھے تو ایک عورت نے پکار کر کہا، اے ابو صائب، بہشت مبارک ہو۔ پیغمبر نے فرمایا کہ کیوں کر معلوم ہوا وہ اہل بہشت ہیں؟ تجھے چاہیے کہ صرف اتنا کہے کہ وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتے ہیں۔ اور حوالہ دیا ہوا اس میں حیات القلوب جلد دوم بعد باب 50 و ششم یعنی 67 صفحے پر ہے۔ عثمان بن مظعون یقیناً اہل بہشت سے، مگر ان کے بانی پر ان کے بہشت کہنے کی اجازت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نہ تھی، صرف اس لیے کہ عوام صحابیت کو نتیجہ بہشت نہ سمجھ لیں، اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب ابن مظاہر کی زبانی مسلم کو بشارت جنت پر راضی رہتے ہیں۔ یہ مسلم کی وہ صفت ہے جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں تھی۔ اگلا ٹاپک آ جاتا ہے مسلم کی
مرنے کے بعد پیامبری۔ مرنے کے بعد انسان کس عالم میں ہوتا ہے، اس کو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے خطبہ برزخیہ نے واضح کیا ہے۔ ہمسائے تو ہیں لیکن ایک دوسرے سے کچھ بھی محبت نہ رہی، اور آپس میں دوست تو ہیں مگر کسی کی ملاقات کو جا آ نہیں سکتے۔ محبت کا رشتہ بوسیدہ ہو کر ٹوٹنے کے قریب ہے، اور سب سبب دوستی اور بھائی چارے کے کٹ گئے ہیں۔ میت مجبور ہے لیکن شہدائے راہ خدا اب بھی آزاد ہیں، اور سرکار حسینی میں وعدہ کرتے ہیں، میں آپ کے بہشت میں پہنچنے کی اطلاع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتا ہوں۔ یہ خصوصیت سردار زنان عالم جناب معصومہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ میں تھی کہ انہوں نے بعد وفات ان ظلموں کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کا وعدہ کیا جو امت کے ہاتھ سے پہنچے تھے۔ جیسا کہ حضرت امیر علیہ السلام کے اس کلام میں جو وقت دفن جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا تھا، آپ کی امانت حاضر ہے اور وہ یادگار آپ کے عنقریب آپ کو امت کے مظالم سے خبر دے گی۔ اگلا عنوان آ جاتا ہے عمر شریف۔ گزشتہ صفحات میں کئی جگہ مسلم بن اوسجہ کے سن و سال کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور ہم دیانت کے ساتھ اہل تحقیق کے اقوال درج کرتے رہے۔ یہ ہے ہم صفحہ نمبر 44 پر۔ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ عنان سخن یہاں تک پہنچی اور واقعات پر گہری نظریں ڈالنے کے بعد یہی واضح ہوتا ہے کہ وہ مرد پیر تھے اور مؤلف آئینہ تصوف کی تحریر اور 6 ہجری کی ولادت قابل نظر ہے۔ اس ہجری کو صحیح سمجھا جائے تو وہ حضرت سید الشہداء سے بھی عمر میں کم ٹھہرتے ہیں، اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کا ان کو بھائی کہنا محاورہ عرب کے خلاف ہوگا۔ جو بیٹے سے بھی کم سن ہو اس کو باپ اپنا بھائی نہیں کہے گا بلکہ بیٹا سمجھے گا۔ واللہ عالم بتحقیق الحال۔ اگلا عنوان آ جاتا ہے امام عصر کی زبان سے مسلم بن اوسجہ کی یاد۔ زیارت ہفتہ جس کو علماء شیعہ بلا اختلاف ہر عہد میں نقل کرتے چلے آئے ہیں میں ہے۔ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، عربی میں اس کے اعراب نہیں ہے، اس لیے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتی ہوں۔ حوالہ ہے ناسخ التواریخ صفحہ نمبر 313۔ سلام ہو مسلم بن اوسجہ اسدی پر، جنہوں نے خدمت حسین علیہ السلام میں جبکہ ان حضرات نے ساتھ چھوڑ دینے کے لیے کہا تھا اور عرض کیا ہم آپ کو چھوڑ دیں تو پیش خدا کیا جواب دیں گے اور آپ کے حق کی ادائیگی کیوں کر ہوگی؟ نہیں، قسم بخدا میں اپنے اس نیزے کو ان کے سینے میں توڑ دوں گا اور اپنی تلوار سے اس وقت تک مارکا کرتا رہوں گا جب تک قبضہ شمشیر میرے ہاتھ میں ہے اور آپ سے جدا نہ ہوں گا، اور اگر میرے جسم پر ہتھیار نہ رہیں گے جن کی مدد سے جنگ کروں تو ان دشمنوں پر پتھر پھینکوں گا اور مرتے مرتے آپ کو نہ چھوڑوں گا، اور ساتھ ہی آپ کے دم نکلے گا۔ آپ سب سے پہلے شہید تھے، شہید راہ خدا میں جس نے اپنی جان نثار کی، خدائے کعبہ کی قسم آپ کامیاب ہوئے۔ خداوند عالم آپ کے اقدام اور مواسات کی ثنا کرتا ہے۔ آپ کا امام
جب آپ کی ناش کی طرف چلا اور آپ زمین پر پڑے تھے، پس فرمایا اے مسلم بن اوسجہ، خدا آپ پر رحمت نازل کرے، اور راس آیت کی تلاوت کی۔ ان میں ایک وہ ہے جو زندگی کے دن پورے کر چکا، اور ایک وہ ہے جو موت کے انتظار میں مصروف ہے، اور انہوں نے اپنے عزائم نہیں بدلے۔ خدا لعنت کرے ان لوگوں، عبداللہ زبابی اور عبداللہ بن ہتکارہ بحلی اور مسلم بن عبداللہ زبابی پر، جو آپ کے قتل کرنے میں شریک تھے۔ اگلا عنوان آ جاتا ہے حضرت علی اکبر اور مسلم بن اوسجہ کی مشترکہ صفت۔ یہ وہی زیارت ہے جس میں شہدائے بنی ہاشم کے سلسلے میں حضرت علی اکبر کو پہلا شہید کہا گیا، اور معاصرین کو اشتباہ ہوا کہ علی اکبر سب سے پہلے شہید ہوئے۔ ہم نہ حضرت علی اکبر میں اولیت کے قائل ہیں اور نہ مسلم بن اوسجہ کو اصحاب میں پہلا شہید مانتے ہیں، اور نہ اس کے پابند ہیں جو سلسلہ زیارت میں منقول ہے وہی سلسلہ شہداء ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس زیارت میں سب کے آخر میں عمرو بن عبداللہ جندی کا نام نہ ہوتا۔ رفقا کی آخری فرد جس کے بعد بنی ہاشم کی شہادتیں شروع ہوتی ہیں، عمرو بن عبداللہ نہ تھے۔ کوئی ایک مقتل میں اس کی تاکید نہیں کرتا، لہٰذا زیارت ناہیہ کی فہرست کو سلسلہ وار سمجھنا صحیح نہیں۔ حضرت علی اکبر اور مسلم بن اوسجہ کو زیارت نے جو اولیت کا امتیاز دیا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ شہزادے علی اکبر اپنے عنوان شہادت اور مرکز مصائب ہونے کے لحاظ سے پہلے شخص ہیں جو اس بے دردی سے قتل ہوئے۔ یہ ہیں ہم صفحہ نمبر 46 پر، اور جو صفحہ نمبر 46 پہ اس پہ جو عنوان شروع ہو رہا ہے وہ ہے کیا مسلم بن اوسجہ سپاہی قتیل کے پہلے شہید ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام شہدائے بنی ہاشم وغیرہ بنی ہاشم میں صرف حضرت علی اکبر کا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا، اور جو خصوصیت ان کے لیے مقاتل میں وارد ہے وہ کسی شہید کے لیے نہیں ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ ان کے عنوان قتل نے کہلوایا ہو السلام علیکہ یا اول القتیل من نسل ابراہیم الخلیل، اور مسلم بن اوسجہ کو ممکن ہے پہلا قتیل اس لیے کہا گیا ہو کہ واقعہ کربلا میں مسلم پہلے شخص ہیں جن سے فخر کائنات حضرت علی بن ابو طالب نے اپنے عہد میں اخوت کی تھی۔ شہزادہ علی اکبر عنوان قتل میں سابق اور مسلم بن اوسجہ خصوصیات ذاتی میں سابق، نہ یہ کہ بنی ہاشم میں علی اکبر کے پہلے کوئی شہید نہیں ہوا اور مسلم سے قبل رفقا میں کوئی کام نہ آیا ہو۔ اس تعویل کے شاہد فریقین کے وہ روایات ہیں جس میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتا اولا من امنا بی، تم پہلے شخص ہو جو مجھ پر ایمان لائے۔ اس اولیت نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی سابقہ کو ختم نہیں کر دیا، بلکہ حضرت علی کی اولیت خدیجہ کے بعد طبقہ رجال میں ہے، اور خدیجہ کی اولیت اپنی جگہ صحیح ہے۔ اب آ جاتے ہیں اگلے عنوان پر، اور یہ ہیڈنگ ہے تعلیمات۔ سیرت مسلم بن اوسجہ کے تعلیمات قابل ملاحظہ ہیں۔ حفظ قرآن میں صحیح کرنا ایک مسلمان کا عمدہ ترین مقصد ہونا چاہیے، اور وہ کلام خدا یاد کر کے ذمہ دار اشخاص اہل علم کو سنا بھی دے۔ نمبر 2، تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور عمومی رشتے کو صیغہ اخوت پڑھ کر باضابطہ کر دینا بھی ایک مسلمان کے لیے
ضروری ہے۔ نمبر 3، انسان میں قوت عمل ایسی ہونی چاہیے کہ بڑھاپے کا عذر نہ کیا اور ذوف پیری میں نصرت کی۔ مسلم حسین کے صحابی تھے، صحابی رسول انس اور زین بن ارقم کی طرح نہ تھے جو سہود نسیاں اور ذوف پیری کا حدیث غدیر کی شہادت میں عذر کرتے ہیں۔ نمبر 4، ان کی تدبیر منزل میں قدر جمیل تھی کہ زوجہ کو لیے ہوئے آئے اور اس کے ارادوں میں سد راہ نہ ہوئے۔ نمبر 5، امتحان میں عیالدار ہونے کے بعد سختی بڑھ جاتی ہے اور عورتوں کو سفر میں سراغ رکھنے سے نہ ڈرے۔ نمبر 6، آذربائیجان کی جنگی مدد میں اپنی نصرت سے نام و نمود نہ چاہا اور اسلام کو اس طرح مدد پہنچائی جیسی وقت پڑنے پر حضرت امیر علیہ السلام حکام جور کو علمی مدد پہنچاتے تھے۔ نمبر 7، حاکم جور کے معزول کرنے پر صبر کیا اور شکایت نہ کی۔ نمبر 8، ہو سکتا تھا کہ اولاد کے لیے وصیت کرتے مگر وصیت میں بھی نصرت امام کا جذبہ تازہ کیا۔ نمبر 9، عیال کو خدا پر چھوڑا اور اس کے مستقبل کے خیال میں نہیں الجھے۔ نمبر 10، مرتے وقت محبت حسین کے سوا دل میں اولاد و عیال کی محبت بھی نہ تھی۔ نمبر 11، مسلم قاری قرآن تھے تو ان کا آخری قول و فعل قرآن پر عمل ہوا۔ نمبر 12، بغیر وصیت ان کی روح جسم سے جدا نہیں ہوئی اور شارع علیہ السلام کے آخری حکم کو بھی پورا کیا۔ اب آ جاتی ہے اگلی ہیڈنگ، وصیت میں مسلم کا عمل بالقرآن۔ مرنے والے کے لیے وصیت اس کا آخری کام ہے جس کے بعد وہ دنیا چھوڑ دیتا ہے۔ احادیث میں وصیت کی تاکید ہے اور قرآن حکیم نے سورہ عصر میں کامیاب انسانوں کا یہ معیار قرار کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے وقت عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اور باہم حق کے ساتھ وصیت کی اور صبر کے ساتھ بھی آپس میں وصیت کی۔ مسلم بن اوسجہ کا نصرت حسین کے لیے وصیت کرنا اس آیت کی بہترین تعمیل ہے۔ وہ اگر اپنی اولاد کے لیے وصیت کرتے تو توکل کے خلاف تھا۔ اس وصیت کی دوسری تائید آیہ قرآن تعالوا علی البر والتقوی سے ہوتی ہے۔ جہاد بہترین نیکی اور پرہیزگاری ہے جس کی مسلم وصیت کر رہے ہیں۔ ابھی حبیب ابن مظاہر پر جہاد کا بار دو طرح پڑتا ہے، ایک تو کربلا کا جہاد واجب ہی تھا، دوسرے وصیت قبول کرنے پر وجوب کا تعلق ہوا۔ مجموعہ درعام میں حکایت لکھی ہے کہ ایک زاہد عالم اختصار میں تھا، لوگوں نے اس سے کہا الا توصی بعبدتک و عیالک، تم کچھ وصیت اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں کرتے۔ اس زاہد نے جواب دیا کہ میں حیا کرتا ہوں، اس بات سے مجھے شرم آتی ہے کہ سوائے خدا کے اور کسی سے اپنے فرزند و عیال کے بارے میں وصیت کروں۔ مسلم بن اوسجہ کی وصیت ان کے امام کے بارے میں تھی اور اس کو ذاتیات سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اب آ گئے ہیں ہم اگلے عنوان کی طرف۔ عنوان ہے مسلم بن اوسجہ شہید بدر و احد کے قدم بقدم تھے۔ اس عنوان کے تحت تحریر ہے۔ گزشتہ بیان میں کہا امام حسین نے مسلم کے سرانے پہنچ کر ایک قرآنی آیت باکمال حزن و اندوہ تلاوت فرمائی
اور یہ آیت مبارکہ یہ ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے یہ، اور اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: ایمانداروں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ خدا سے انہوں نے جو عہد کیا تھا اسے پورا کر دکھایا۔ بعض وہ ہیں جو اپنا وقت پورا کر گئے، اور ان میں بعض حکم خدا کے منتظر بیٹھے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنی بات ذرا بھی نہیں بدلی۔ مظلوم کربلا سے بہتر علوم قرآن کا ماہر کون ہو سکتا ہے؟ مدینہ علم کی آغوش لعاب دہن نبوی سے جس کی تربیت ہوئی، وہ اپنے اطمینان قلب کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور وہ آیت پڑھی جس میں صدر کلام حضرت حمزہ اور عبیدہ کا ذکر اور آخر میں حضرت علی بن ابی طالب کا تذکرہ ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر جناب امیر المومنین علیہ السلام نے منبر کوفہ پر دریافت کی گئی۔ آپ نے فرمایا، یہ آیت میرے اور میرے چچا حمزہ اور میرے چچا زاد بھائی عبیدہ پسر حارث فرزند عبد المطلب کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حوالہ ہے رواہ القرآن، صفحہ نمبر 376۔ عبیدہ جنگ بدر میں شہید ہوئے اور حمزہ احد کے دن شہید ہوئے۔ اب رہا میں تو شقی ترین مردم کا انتظار کر رہا ہوں جس کے ہاتھ سے یہ ریش سفید اس سر کے خون سے رنگ جائے گی۔ آیت سے حمزہ اور عبیدہ کی مدح ثابت ہوئی ہے کہ وہ نصرت اور سرفروشی کی منزل پر رجل مرد تھے، اور خدا نے ان سے اپنی راہ میں شہادت کا جو عہد لیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، اور پیغمبر خدا کے ساتھ جنگ میں ثابت قدم رہے یہاں تک کہ موت کی نیند سو گئے، اور آخر میں شہادت کا انتظار کرنے والا ان سے مرتبے میں بڑھا ہوا ہے۔ حوالہ ہے فصول مہمہ و صواعق المحرقہ۔ اب آ جاتے ہیں ہم صفحہ نمبر 50 پر۔ سید الشہداء الروح فدا کے اس عمل سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اپنے اصحاب باوفا کو شہدائے بدر و احد کے دوش بدوش سمجھتے تھے۔ یہ ہے صفحہ نمبر 50، اور اس پر اب کچھ باب المراسی تحریر ہیں۔ سب سے پہلے جو مرثیہ کا حصہ ہے اس میں وہ ہے تحریر ہے مرزا وسیع علیہ الرحمہ المتوفی 1130 ہجری کی۔ تو باب المراسی میں ہم پہلے مرثیے کی جو اشعار ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہے تحریر ہے مرزا وسیع علیہ الرحمہ کی۔ 81 شعر دشت کربلا میں کام آئے ہیں، 81 شعر دشت کربلا میں کام آئے ہیں، زیارت میں امام عصر ان کے نام لائے ہیں۔ حبیب بن مظاہر، مسلم بن اوسجہ جندب، سعید و سعد و حجاج ابن زید و مالک وقب۔ دوسرے مرثیہ کے جو اشعار ہیں ان کے شاعر ہیں میر انیس، اور المتوفی 1291 ہجری۔ میدان میں مسلم پسر اوسجہ آیا، تلوار جو کھینچی تو ہزاروں کو بھگایا۔ جس دم وہ گرا شہ نے بڑا رنج اٹھایا، چھاتی سے کئی مرتبہ زخمی کو لگایا۔ لاشیں سے گلے مل کے جدا ہوتے تھے شبیر، لاشیں سے گلے مل کے جدا ہوتے تھے شبیر، اور رات میں غل ہوتا تھا جب روتے تھے شبیر۔ اگلے جو اشعار ہیں وہ میر مونس کے ہیں، المتوفی 1292 ہجری۔ مسعود کی وہ سج وہ بن اوسجہ کی شان، مسعود کی وہ سج وہ بن اوسجہ کی شان، آنکھیں لگی تھی در سے کہ نکلے کاکب نشان۔ اب آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 51 پر۔
اس میں جو شاعر ہیں ان کا نام تحریر ہے عشق المتوفی 1303 ہجری. تھے ابن اوسجا جو رفیق شہ ہدا، بولے وہ آ کے جوش میں روحی لکل فدا. معشوق سبز رنگ ہے اس دشت کی گیا، ڈرتے نہیں بلا سے جنہیں حق کی ہے ولا. بستر ابھی سے ہو گئے جنت کے باغ میں، ہے نکھت عروس شہادت دماغ میں. شاعر ہیں تعشق، ان کا کلام تحریر ہے کہ شے نے کہا پکار کے لاشوں سے ایک بار، شے نے کہا پکار کے لاشوں سے ایک بار، اے حبیب ابن مظاہر وفا شعار. اے ابن اوسجا ہے کیلا یہ دل فگار، وہب ابو سمامہ او سعد خجستہ کار. کچھ تو جواب دو خلف بو تراب کو، کیوں اے ہلال تم نے بھی چھوڑا رکاب کو. اگلی اشعار ہیں فرات زیدی پوری کے، معاف کیجیے گا، فراست زید پور کے، تلمیذ حضرت اوج مرحوم. یہ مسلم بن اوسجا ایسے تھے با وفار، یہ مسلم ابن اوسجا ایسے تھے با وقار، علم و عمل پر شرع نبی کا تھا افتخار. میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں اس کو. یہ مسلم ابن اوسجا ایسے تھے با وقار، علم و عمل پہ شرع نبی کو تھا افتخار. تھا عالمان مذہب اسلام میں شمار، تعلیم سے علی کی بڑھایا یہ اقتدار. بھائی جناب شیر خدا ان کو کہتے تھے، اس رشتے سے حسین چچا ان کو کہتے تھے. اگلی شاعر ہیں عزیز لکھنوی. یہ سن یہ بن اوسجا کی ہمت عالی، وہ دبدبا وہ شان وہ آثار جلالی. اس میں ایک ہی شعر تھا. اب ہم آ گئے صفحہ نمبر 52 پر، اور یہاں پہ جن کا کلام ہے وہ سالک مسلک اوج او دبیر جناب خیبر لکھنوی کا ہے. کیا مسلم ابن اوسجا کی آن بان تھی، کیا مسلم ابن اوسجا کی آن بان تھی. تیور بتا رہے تھے کہ ہمت جوان تھی، بھائی بتایا نفس نبی نے یہ شان تھی. دل محو حق تھا صرف تلاوت زبان تھی، آلے جناب مخبر صادق کے ساتھ تھے، قرآن تا حفظ مصحف ناطق کے ساتھ تھے. اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے از مولوی سید ظفر حسین عرف وزن صاحب ظفر الرضوی، تبیرہ جناب مفتی صاحب قبلہ. اور جو شعر یہاں پہ تحریر ہے میں اس کو دوبارہ سے پڑھنا چاہ رہی تھی. یہ تبیرہ نہیں ہے، نون بے یہ رے ہے. تو از مولوی سید ظفر حسین عرف وزن صاحب ظفر رضوی، اور پھر ہے نبیرہ جناب مفتی صاحب قبلہ. جو شاعر ہیں کچھ اس طرح سے: حافظ قرآن صامت مسلم ابن اوسجا، حامی دین نبی شہدائے آل مصطفیٰ. اے ظفر حامل تھے مسلم بے شمار اوصاف کے، اے ظفر حامل تھے مسلم بے شمار اوصاف کے، متقی و عالم و عابد شہید نینوا. بس اس کے نیچے فٹ نوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب میں آداب تلاوت قرآن کے سلسلے میں جن آیت کا تذکرہ ہوا ہے اس کی صرف ممدوح نے توجہ دلائی ہے، اجرہم علی اللہ. اب ہم آ جاتے ہیں، تقریباً کتاب جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور اس میں اب حوالہ جات موجود ہیں. فہرست ہے صفحہ نمبر 53 یعنی 53 پر ان کتابوں کی فہرست جو اس کتاب کا ماخذ ہیں. اور اس میں ٹوٹل جو نمبر ہیں وہ ہیں 27. اور اس میں پھر جو کالم دیے گئے ہیں اس طرح سے: پہلے نمبر شمار ہے، پھر نام کتاب ہے، پھر فن ہے، پھر نام مؤلف ہے، پھر زبان ہے،
پھر مذہب مؤلف ہے، پھر سن وفات ہے، پھر سن طبع کتاب ہے. یہ کالمز ہیں. تو سب سے پہلا جو ہے اس کا میں نمبر شمار پڑھتی ہوں. نمبر شمار ہے 1. کتاب ہے آئینہ تصوف، فن تصوف، نام مؤلف شاہ محمد حسن صابری چشتی، زبان اردو، مذہب مؤلف صوفی، سن وفات نہیں تحریر ڈیش پڑا ہوا وہاں پہ، سن طبع کتاب 1311 ہجری. تو ہم اس طرح سے ہر کتاب کو پڑھتے جاتے ہیں. نمبر 2. ابصار العین، مقتل شیخ محمد طاہر سماوی، عربی شیعہ، سن وفات نہیں ہے، سن طبع ہے 1341 ہجری. نمبر 3. انوار شہادت، فن ہے واز، ملا حسن یزدی، فارسی زبان، شیعہ، اور سن وفات 1377 تک زندہ تھے اور سن طبع نہیں تحریر. نمبر 4. تاریخ الامم الملوک، تاریخ اس کا فن ہے ابو جریر طبری، فارسی زبان، اہل سنت، 131 ہجری ان کا صفحے سال وفات ہے، اور جو سن طبع ہے وہ تحریر نہیں ہے. نمبر 5. تاریخ الکامل، تاریخ کی کتاب ہے ابو الحسن علی بن اسیر جزری، فارسی زبان، اہل سنت، 63 ہجری سن وفات ہے، طبع کی تاریخ نہیں لکھی ہوئی. نمبر 6. تنقیح المقال، رجال کی کتاب ہے شیخ عبداللہ مغانی، عربی میں ہے، شیعہ ہیں، سن ہجری ان کی وفات کا نہیں ہے، اور طبع جو ہے وہ نجف میں ہے، 1352 ہجری. 7ویں نمبر پہ ہے جلال العیون، تاریخ، علامہ محمد باقر مجلسی، فارسی شیعہ، 1111 ہجری سن وفات ہے، طبع کی تاریخ کی کب تحریر کی گئی وہ نہیں لکھی ہوئی. نمبر 8. حیات القیوب، جلد دوم، تاریخ کی کتاب، علامہ محمد باقر مجلسی، فارسی میں ہے، شیعہ، اور 1111 ہجری ان کی وفات ہے. نمبر 9. خصال، حدیث کی کتاب ہے ابن بابویہ قمی، عربی میں ہے، شیعہ ہیں، 381 ان کی وفات کی تاریخ ہے. 10ویں ہے روضۃ الشہداء، تاریخ کی کتاب ہے ملا حسین واعظ کاشفی، فارسی میں ہے، اہل سنت ہے، 910 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. 11ویں نمبر ہے ریاض المساکین، واعظ کی کتاب ہے علا صدر الدین مدنی، عربی میں ہے، شیعہ ہیں، ان کی نہ تاریخ طبع ہے اور نہ تاریخ وفات ہے. 12ویں نمبر پہ ہے رواہ القرآن، کلام کی کتاب، مفتی سید محمد عباس شوستری، عربی میں ہے، شیعہ ہیں، 1306 میں ان کی وفات ہوئی. نمبر 13. عیون اخبار الرضا، حدیث کی کتاب ہے ابو بابوی قمی، عربی میں ہے، شیعہ ہیں، 381 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. نمبر 14. قرر الحکم، ادب کی کتاب ہے عبد الواحدین بن محمد عبد الواحد زیدی تمیہی، عربی کی کتاب ہے، شیعہ ہیں، سن وفات نہیں ہے، بمبئی میں شائع ہوئی 1282 ہجری میں. نمبر 15. الفاروق، تاریخ کی کتاب ہے شبلی نعمانی، اردو میں ہے کتاب، اہل سنت، ان کی تاریخ وفات، سال وفات 1332 ہجری، طبع کی تاریخ نہیں ہے. آگئے ہم صفحہ نمبر 54 پر، یہی کتابوں کا حوالہ جات موجود ہیں. 16 نمبر پہ فتوحات بہنسا، تاریخ کی کتاب، شیخ محمد بن محمد معز مصری، عربی میں ہے، اہل سنت ہے، سن وفات نہیں لکھا ہوا، بمبئی میں 1386 ہجری میں تحریر ہوئی. نمبر شمار 17. لہوف، مقتل علامہ سید علی بن طاؤس، عربی میں ہے کتاب، شیعہ ہیں، 664 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. 19ویں ہے مخزن البکافی، مصیبت السید الشہداء، مقتل کی کتاب ہے حاج ملا صالح برغانی،
فارسی میں ہے، شیعہ ہیں، سن وفات نہیں ہے، تباہ ہوئی ہے ایران میں 1302 ہجری میں۔ 20 مفاتیح الجنان دعا کی کتاب ہے، عباس بن محمد رضا قمی، فارسی میں ہے، شیعہ ہیں، یہ 1359 میں ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ 21 نمبر پہ ہے مقتل ابن مختف، مقتل کی کتاب ہے، لود بن یحییٰ ازدی، عربی میں ہے اور وہ مسلک نہیں لکھا ہوا اس میں، اور یہ ان کی وفات ہوئی 157 ہجری میں۔ نمبر 22 مجموعہ ورام واز کی کتاب ہے، ورام بن ابی فراس کی تحریر ہے، عربی میں ہے، شیعہ ہیں، اور وفات کی حدود جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے 460 ہجری۔ 23ویں نمبر پہ ناسخ التواریخ، جلد نمبر 6، تاریخ کی کتاب ہے، مرزا محمد تقی سفیر کاشانی، فارسی میں ہے، شیعہ ہیں اور سن وفات نہیں ہے، اور تباہ ہوئی ہے 1309 تباہ بمبئی میں۔ 24ویں نہج البلاغہ، ادب کی کتاب ہے، علامہ سید رضی علیہ الرحمہ، عربی میں ہے، شیعہ ہیں، 456 ہجری جو ہے ان کی سن وفات ہے۔ اس کے بعد آتا ہے 25ویں کتاب بحر المصائب، واز کی کتاب ہے، مولوی امداد علی کرانوی، کاف یہ رے الف نون واو چھوٹی ہے، کرانوی، اردو میں ہے یہ، اور شیعہ ہیں، اور ان کی وفات 1290 ہجری میں ہوئی۔ 26ویں نمبر پہ البلد الامین، دعا کی کتاب ہے، شیخ ابراہیم کظامی، عربی میں ہے، شیعہ ہیں، 950 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اور آخری کتاب اس میں جو ہے وہ ہے نمبر 27ویں کربلا نامہ مثنوی، منشی اسیر مرحوم نے تحریر کیا، فارسی میں ہے، شیعہ مسلک ہے، اور 1299 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد بس آخر میں جو ہے یہ 2 صفحے ہیں، 55 اور 56، کیونکہ یہ کتاب کا حصہ ہے اس لیے میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں۔ اس میں اس کو ایڈ کہہ لیں، کتاب کا ہے، کتاب کا نام ہے حسین، مرتبہ ہے، مؤلفہ محمد وسیع خان، اور شروع میں اس میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا صاحب عصر و زمان المدد، قسم خدا کی بڑا نیک کام کرتے ہیں غم حسین کا جو اہتمام کرتے ہیں۔ کتاب کا نام حسین، مرتبہ محمد وسیع خان، شخصیت امام علی مقام، پرحیرت انگیز معلوماتی تحقیقی بے مثال مضامین کا نایاب مجموعہ جس کو پہلی بار اس کتاب میں یکجا کیا گیا ہے، ہزاروں سال کی محنت، ہزاروں سال کا نچوڑ، ہزاروں روپے کی کتابوں سے حاصل کیا گیا ہے۔ رحمت اللہ بک ایجنسی میں اویلیبل ہے۔ بالمقابل بڑا امام برگاہ کھارا کراچی، اور فون نمبر تحریر ہے 24311577، اور اس کے ہر طرف چاروں طرف سرکلز میں حسین شہید لکھا ہوا ہے۔ اور دوسری کتاب کا جو یہاں پہ اشتہار ہے وہ لکھا ہوا ہے بیاض تسکین زینب علیہ السلام۔ شروع میں اس کے اوپر ٹاپک ہیڈنگ پہ شعر ہے، تاریخ کی مناسبت سے شعر نہیں ہے، یہ ایک جملہ ہے، تاریخ کی مناسبت سے سلسلہ وار مجالس سوز اسلام سلام اور مرثیوں کا بیاض، معاف کیجیے گا پھر سے پڑھتی ہوں اس کو، تاریخ کی مناسبت سے سلسلہ وار مجالس سوز سلام اور مرثیوں کی بیاض، اور پھر کتاب کا نام ہے بیاض تسکین زینب علیہ السلام، مرتبہ محمد وسیع خان، رباعی سوز سلام اور مرثیوں سے ترتیب دی ہوئی تاریخ کی مناسبت سے کامیاب مجالس کا مجموعہ جس کو پہلی بار یکجا کیا گیا ہے، ہندوستان اور پاکستان کے نامور سوزخوان حضرات کے بستوں کا نچوڑ ہے، سوگوار بہنوں کے لیے نایاب تحفہ، ناشر رحمت اللہ بک ایجنسی، بالمقابل بڑا امام بارگاہ کھارا کراچی، فون نمبر
94231577۔ اور اس کے ساتھ یہ کتابچہ جو ہے اپنے آخری مراحل کو پہنچ گیا۔ امید ہے اس سے ہمارے علم میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا، اور شہیدان کربلا کی فہرست میں جو ایک سر رسیدہ شہید مسلم بن اوسجہ نے جو کارنامے انجام دیے اور جو صبر اور ہمت اور ناصر امام ہونے کا انہیں ثبوت دیا، پروردگار عالم ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم وقت کے امام کی آواز پہ لبیک کرنے کے قابل ہوں، اور پروردگار عالم ان ہستیوں کے صدقے میں ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ والسلام، بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔